السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک سوال اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ کیا آپ حدیث کو نہیں مانتے یا سنت کو نہیں مانتے؟ تو اس میں عرض یہ ہے، تھوڑا سا اس موقف کی ہم وضاحت کر دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میری بھی اطاعت کرو اور میرے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں اللہ نے بتائی ہیں، ایک اپنی اطاعت کا بتایا ہے اور ایک اپنے رسول کی اطاعت کا بتایا ہے۔ تو یہ یعنی اللہ کی جو اطاعت ہے وہ اللہ کے کلام کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی قرآن مجید میں فرمایا ہم بلیو رکھتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، اور جب رسول کی اطاعت کا بتایا تو یہ حدیث آپ اس کو کہہ لیں جو بھی کہہ لیں، یہ رسول کے کلام کی اطاعت ہے، رسول کے فرمان کی اطاعت ہے۔ یہ بالکل دوسری چیز ہے اور یہ دونوں ضروری ہیں اس کو کرنا۔ اتباع کرنی ہے رسول کی، تو اس میں اللہ کی اتباع نہیں ہے، رسول کی اتباع ہے۔ تو رسول کی اتباع جو ہے وہ سنت ہے، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے اس کا پیچھے چلنا، یہ بھی اللہ ہی نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ تو اسی لیے حدیث اور سنت، اس کا اگر آپ کوئی آدمی انکار کرتا ہے تو قرآن کے ایک بہت بڑے حصے کا انکار کرتا ہے۔ اب ہمارا جو لاجک ہے وہ اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے حکم دیا ہے کہ میری اطاعت کرو، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک کلام دیا ہے ہم کو جو قیامت تک محفوظ کر کے دیا ہے کہ یہ قرآن ہے، اس میں کمی کجی اوپر نیچے نہیں ہو سکتا، تو یہ آپ کے پاس قیامت تک زندہ معجزہ موجود ہے، اس کو پڑھتے جاؤ اور اس کی آپ اطاعت کرو، اللہ کی بات ہوگی۔ تو جس وقت اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کی بھی اطاعت کرو، تو یہ پھر اللہ کے ذمہ تھا نا کہ نبی کے کلام کی بھی قیامت تک اسی طرح حفاظت کر کے ہم کو ایک پیکیج دیتا کہ یہ نبی کا کلام ہے، آپ اس کی اطاعت کرو۔ اگر وہ غیر محفوظ اللہ نے چھوڑا ہے تو ہم کس چیز کی اطاعت کریں؟ ہمیں حکم دیا کہ اطاعت کرو، وہ چیز محفوظ ہی نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر اللہ نے کہا ہے کہ نبی کی سنت کے مطابق چلو، تو سنت ہمارے پاس محفوظ ہونی چاہیے تھی نا۔ اگر وہ محفوظ ہی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں بخاری میں محفوظ ہے، تو بخاری میں اگر محفوظ ہے تو امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس کو نہیں مانتا، 5 میں سے 4 میں سے یا 5 میں سے ایک آدمی اس کو نہیں مان رہا، اور آپ اس کو بھی مسلمان کہہ رہے ہیں، تو کیسے پھر پوری امت تو بخاری پہ متفق نہیں ہے۔ تو اسی طرح یعنی جب آپ یا اہل تشیع اگر کہیں کہ بھئی ہمارے پاس وہ کتاب موجود ہے، تو اللہ نے تو ان کتابوں کا ذمہ نہیں لیا، نہ محفوظ کیا ہے، تو آپ کیسے کہ جب وہ چیز محفوظ ہی نہیں ہے جس کے متعلق اللہ نے کہا ہے کہ اس کی اطاعت کرو، اور جب اللہ نے کہا تو محفوظ ہونی چاہیے تھی۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جس اللہ کے رسول کی جس بات کا ہم کو حکم ہے، ساری باتوں کا نہیں ہے، لیکن جس بات کی اتباع کا حکم اللہ رب العزت نے ہم کو دیا کہ اطاعت کرنا ہے حضور کی بات کا یا حضور کی سنت کا، وہ اللہ رب العزت نے اسی قرآن کے اندر قیامت تک کے لیے محفوظ کر کے رکھ دیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جیسے مثال کے طور پر قرآن پاک میں اگر کوئی بھی آیت قل سے شروع ہوتی ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اے نبی ان کو کہو قل۔ تو جب اللہ نے فرمایا نبی سے کہ یہ ان کو کہو، تو لازم ہے کہ حضور نے کہا ہوگا، تو اس لیے یہ کیونکہ حضور تو نافرمانی اس کی نہیں کر سکتے، اس لیے یہ آیت جو ہے یہ اللہ کا کلام بھی ہے، نبی کی حدیث بھی ہے، اور قیامت تک محفوظ بھی ہے، اور اس حدیث کا اتباع، اس کی اطاعت ہم نے کرنی ہے، اس ورڈنگ کی ہم نے بھی ایسا کرنا ہے، نبی نے ایسا فرما دیا ہم نے ایسا کرنا ہے۔ یہ قرآن کے اندر ہی یہ حدیث محفوظ ہے، یہ آیت بھی ہے، حدیث بھی ہے۔ اسی طرح جو اللہ نے فرمایا کہ جب تمہارے نبی کے اندر بہترین نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے، تو وہ نمونہ قرآن کے اندر بتایا گیا ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ مومنین پر حریص ہے، تمہاری مغفرت چاہتا ہے، شفیق ہے، تو یہ نبی کی سنتیں ہیں۔ عبس وتولیٰ، اب یہ جو بتایا گیا کہ ایسے کرو ایسے نہ کرو، یہ نبی کی سنت ہے، یعنی یہ اس کے اندر قرآن کے اندر ہی محفوظ ہے۔ ہاں قرآن کے باہر بھی ہوں گی، حدیث بھی ہوں گی، اور وہ لیکن وہ چونکہ محفوظ نہیں ہے، اس کے اوپر عمر متفق نہیں ہے، اور ہم اس کے باؤنڈ نہیں ہے کہ اس کو ہم ضرور مانیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری صاحب نے جمع کی ہے، بالکل جمع کی ہوگی، شاید صحیح ہو شاید نہ ہو صحیح، اس کو ہم قرآن سے ٹیلی کریں گے، لیکن جو چیز ہم کو اللہ نے حکم کیا کہ نبی والی بات کا ماننا ہے، وہ اللہ ہی کے ذمہ تک قیامت تک محفوظ کرتے، اور اللہ نے قرآن کی صورت میں اس کو قرآن کے اندر محفوظ کیا ہے۔ جو نبی تم کو دے وہ لے لو، وہ بات قرآن کے اندر ہے یا وہ بات قرآن کے اندر ہے یا اس زمانے کے ساتھ منسلک ہے، جیسے نبی کے روزے پر آپ جانے سے پہلے، نبی کی مجلس جانے سے پہلے صدقہ دے، وہ اس وقت محفوظ ہے۔ اب اس کو آپ اگر استنباط کرنا چاہیں کہ روزے پر جانے سے پہلے بھی صدقہ، تو یہ آپ کا استنباط ہے۔ یہ آیت اس وقت کی ہے کہ نبی سے ملنے جانے سے پہلے آپ صدقہ دو، اور اس کے مطلب ہے کہ نبی کی اس میں جاؤ، یا اور بھی بہت ساری آیات ایسے جو اس وقت کے حساب سے تھیں، اس سے آپ استنباط کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے،
اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسے آپ اصول وضع کر سکتے ہیں، لیکن خالصتاً وہ آیت اس زمانے کے حساب سے۔ تو اسی طرح اگر یہ آیت ہے کہ جو نبی تم کو دے وہ لے لو، جسے منع کرے وہ منع کرو، ہمارے حساب سے اس زمانے کے حساب سے جب نبی ہے، اب نبی نہیں ہے کہ ہم کو دیں، البتہ نبی کی سنت جو قرآن میں بیان کی گئی ہے وہ ہمارے لیے اسی طرح ہے کہ نبی نے جو ہم کو جو کچھ عطا فرمایا قرآن کے اندر سے وہ ہم کو لینا ہے، جو ہدایت عطا فرمائی ہے، جس چیز سے نبی نے منع کی، جس لفظ کے ساتھ قل آیا وہ قل اللہ کی طرف سے آیت ہے، نبی کی طرف سے وہی حدیث ہے۔ باقی جو نبی کے اعمال بتائے گئے ہیں، چاہے وہ نبی کو فالو کرنے کے بتائے گئے، چاہے نبی کی صفت بتائی گئی، چاہے نبی کو اللہ نے کسی چیز سے منع کیا، وہ ساری کی ساری سنت ہے۔ یہ وہ سنت و حدیث ہے جو قرآن کے اندر محفوظ ہے۔ اور پھر اس کے بعد قانون سازی کس چیز پہ کرنی ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بہت واضح انداز میں بتا دیا کہ مسلمانوں کو جس زمانے میں قیامت تک جو بھی مشکل امر درپیش آئے تو اس کے لیے بھی نبی کی سنت یہ بتائیے کہ اپنے صحابہ سے مشورہ کرو۔ تو اولی الامر جو ہوں گے، اعلی اقتدار جو ہوں گے، وہ مشورے کی سنت ہے، اس وقت مشورے کے حساب سے ایسا مشورہ کریں جو قرآن کو کنٹرڈکٹ نہ کرتا ہو، تو وہ مشورہ جو سلامتی پر مبنی ہو اور قرآن کی کسی بات کی نفی نہ کرتا ہو، وہی مشورہ سنت ہوگا۔ تو یہ ہماری مفہوم ہے۔ اب اس پہ اگر آپ منکر حدیث کہنا چاہیں تو بھی مرضی ہے آپ کی، اور اگر ہمارے اسٹانس کو سمجھنا چاہیں تو بھی آپ کی مرضی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔